کیا آپ کبھی بہار کے دارالسلطنت پٹنہ میں واقع خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری گئے ہیں؟ اس ویڈیو میں اسی عنوان کے متعلق معلومات فراہم کرنے والے ہیں جن کی بے شمار خوبیوں کو جان کر یقیناً آپ اپنے دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس سبق میں 7ویں درجے کے اردو کتاب فروزہ کا سبق 5 لے کے آئے ہیں جس کا عنوان ہے خدا بخش لائبریری۔ خدا بخش لائبریری دنیا کے چند گنی چنی لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ پہلے یہ لائبریری مولوی محمد بخش کے آبائی گاؤں یعنی چھپرا کے ایک گاؤں میں موجود تھی۔ بعد میں ان کے بیٹے بو علی خان نے اس کو منتقل کر کے پٹنہ میں گاندھی میدان کے قریب خدا بخش اورینٹل لائبریری کی نئی عمارت تعمیر کروائی۔ آپ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ دراصل بو علی خان کی شہرت خدا بخش خان کے نام سے ہے۔ اس مشہور تعلیمی ادارے کا افتتاح برٹش حکومت میں لیفٹیننٹ گورنر چارلس ایلیٹ نے کیا تھا۔ یہاں تقریباً 15,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ یہاں پر قرآن شریف کے نایاب نسخوں کے علاوہ بے شمار مخطوطات و مطبوعات موجود ہیں۔ ہر سال 2 اگست کو یہاں سالانہ تقریب منعقد کیا جاتا ہے۔ خدا بخش لائبریری کے متعلق میں نے مختصر طور پہ کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھی۔ اس کے علاوہ اس سبق کے حوالے سے بہت کچھ جان پائیں گے جو آپ نے یقیناً کہیں نہیں پڑھا ہوگا، نہیں کبھی سنا ہے۔ ناظرین آپ سے مؤدبانہ اپیل ہوگی، اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ اور اب تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کے لنک کو شیئر نہیں کیا ہے تو جلدی سے شیئر کر دیجئے گا، لائک کریں گے۔ آئیے اب بغیر کسی تمہید کے اس سبق میں آنے والے تمام طرح کے سوالات و جوابات آپ کے درمیان رکھتے ہیں، آپ کو واضح کرا دیں کہ اس ویڈیو میں ہم کن کن چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے صحیح اور غلط کا نشان لگانا، دیے ہوئے الفاظ سے ایک اقتباس تیار کرنا ہے جس میں بہت، شہرت، مشہور، عمارت اور پٹنہ جیسے الفاظ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے ترتیب دینا ہے، مخطوط، کتاب، علم، نایاب، مصنف، پشت اور تخریب۔ اس کے علاوہ دیا گیا اس میں عام اور اس میں خاص کے متعلق باتیں بتائی گئی ہے کچھ۔ کالم الف کو بے سے ملان کرنا ہے، سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں، تحریر کرنے ہیں، جس میں خدا بخش خان کو خان بہادر کا خطاب کیوں دیا گیا، خدا بخش لائبریری میں کس طرح کی کتابیں دستیاب ہیں، موجود ہیں، خدا بخش خان کا انتقال کب ہوا، یہاں کون کون سی مشہور کتابیں ہیں، اس کے بعد خدا بخش خان کا مزار کہاں ہے۔ اس کے علاوہ قواعد کے بھی حصے، اس میں مرفع اور اس میں نکرہ ہمیں پڑھنا ہے، وہ بھی دیا جاتا ہے، کامن ناؤن یا پراپر ناؤن جس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عملی سرگرمیاں میں ہیں کہ گرمی کی چھٹیوں میں خدا بخش لائبریری کو جا کر دیکھیے اور معلوم کیجئے کہ یہ لائبریری اپنی کن کن خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اپنے تجربے کو اقتباس کی شکل میں تحریر کیجئے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں شامل کرنے والے ہیں، تو آپ سے مؤدبانہ اپیل ہوگی کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ کو اس سبق کے حوالے سے یعنی 5ویں سبق میں خدا بخش لائبریری کے حوالے سے تمام تر سوالات و جوابات ہمارے طلبہ و طالبات ناظرین کو دستیاب ہوگا، فراہم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ تو آپ کو زبانی طور پہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو تحریری شکل میں بھی نوٹس کے ذریعے سے اویلیبل کیا جائے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے اسکرین پہ سوالوں کے جواب کے لیے لیجئے ناظرین، پیش ہے 7ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کا سبق 5واں جس کا عنوان ہے خدا بخش لائبریری۔ ابھی آپ اسکرین پہ اس عمارت کی تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ لکھا ہوا ہے۔ دراصل یہ ملک اور بیرون ملک کا ایک واحد لائبریری ہے جس میں بے شمار کتابیں اور دیگر زبانوں کی تمام تر مخطوطات و مطبوعات بہار کے دارالسلطنت کہے جانے والے پٹنہ کے گاندھی میدان کے قریب میں یہ واقع ہے۔ اشوک راج پتھ یعنی پٹنہ یونیورسٹی کے قریب میں یہ عمارت اپنی ایک خاص نشاندہی پیش کرتی ہے، اور یہ دراصل خدا بخش خان کی ایک یادگار ہے جس کو بو علی خان یعنی خدا بخش خان نے مکمل کیا اپنے والد کے خواب کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے۔
خدا بخش لائبریری سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس میں تقریباً 5000 کے قبل کتابیں دستیاب ہیں، 5000 سال پہلے کی کتابیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تقریباً کتابوں کی کل تعداد موجودہ دور میں 20,000 کے آس پاس ہے، جس میں انگریزی، ہندی، اردو، علم الحساب، پراکرت اور اس کے علاوہ قرآن شریف کے نایاب نسخے بھی موجود ہیں۔ تو اس سبق کو یقینی طور پہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے طلباء و طالبات اور ہمارے احباب و اقارب کو بہترین طریقے سے ان کی معلومات فراہم کرائے گا کہ خدا بخش لائبریری ہمارے لیے ایک شاخ کیوں ہے، ہماری ایک پہچان شناخت کیوں ہے، اور اس بنا پہ بھی ہمیں اسے جاننا چاہیے۔ اس لائبریری کو دراصل قیام کرنے، اس کی عمارت کو صحیح طریقے سے بنیاد رکھنے کے لیے بہت سارے جد و جہد کیے گئے، اور آخرکار یہ پٹنہ میں واقع ہے۔ پہلے ہم سبھی جانتے ہیں، یا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ خدا بخش لائبریری دراصل چھپرا کے گاؤں اوکھی میں موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس لائبریری کو بو علی خان یعنی خدا بخش کے نام سے جو مشہور ہیں، انہوں نے اس کو پٹنہ میں کے گاندھی میدان کے قریب میں منتقل کر دیا۔ تو آئیے اس مضمون کے حوالے سے اس سبق میں ہم کن کن چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں وہ پہلے آپ کو سرسری طور پہ بتا دیں، اس کے بعد آپ اس سبق کے دوران مضمون اور اس کے تمام تر سوالات و جوابات دیکھ پائیں گے۔ تو آئیے، دیکھ رہے ہیں آپ عمارت خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس مضمون کے حوالے سے آپ تحریر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سبق میں موجود ہے، اور یہ خدا بخش خان نے اپنے بیٹے مولوی محمد بخش کی یاد میں اسے بہترین طریقے سے عمارت نئی تعمیر کرائی اور اس میں تمام تر کتابوں کو منتقل کیا، چونکہ اس سمے جب بیچ میں پھر اس کی مرمتی ہوئی، ٹھیک ہے، سیلاب کے آ جانے کے بعد، تو پھر اس کو ینگ انسٹیٹیوٹ جو یونیورسٹی کے ہی بالکل پاس کے قریب میں واقع ہے، اس میں ان تمام کتابوں کو منتقل کیا گیا۔ پھر اس میں مرمت کے بعد ینگ مین انسٹیٹیوٹ سے پھر اس میں نئی عمارت میں ان تمام کتابوں کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس جانا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس سبق کے حوالے سے آپ دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی اس میں دیے گئے ہیں جو یقینی طور پہ ہمیں سمجھنا اور جاننا ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے۔ غور کرنے کی باتوں میں مضمون کے حوالے سے مختصر طور پہ باتیں کی گئی ہے۔ صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کر ایک مختصر اقتباس تیار کرنا ہے، نوٹ لکھنا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنانے ہیں، اور اس میں عام اور اس میں خاص کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس میں عام یعنی اسم نکرہ، اسم خاص یعنی اسم معرفہ، یہ ہم پچھلے جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسم عام کو کامن ناؤن کہا جاتا ہے جسے جاتی واچک سنجھا کہتے ہیں۔ اسم خاص یعنی اسم معرفہ، اسے کہا جاتا ہے پروپر ناؤن جسے ویکتی واچک سنجھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ یہ قواعد کے اعتبار سے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے ان تمام چیزوں کو جاننا، چونکہ اکثر و بیشتر اس طرح کے سوالات امتحان وغیرہ میں آتے رہتے ہیں۔ کالم الف سے کالم بے کو ملان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سوالوں کے جواب دیجئے، ٹھیک ہے۔ سوالوں کے جواب دیجئے میں پہلا جو سوال ہے وہ خدا بخش خان کو خان بہادر کا خطاب کب ملا، خدا بخش لائبریری میں کس طرح کی کتابیں ہیں، خدا بخش کا انتقال کب ہوا، یہاں کون کون سی مشہور کتابیں ہیں، خدا بخش خان کا مزار کہاں ہے۔ ان تمام سوالوں کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اسم معرفہ یعنی خاص، اسم نکرہ یعنی عام۔ مثلا اسم معرفہ اگر کہی جائے تو جیسے پٹنہ ایک شہر ہے تو اس کا نام لے لیا گیا پٹنہ، اور اسم عام ہو گیا شہر، تو شہر میں بہت سارے شہری ہو گئیں جس کا کوئی واضح نام نہیں دستیاب ہے۔ عملی سرگرمیاں، گرمی کی چھٹیوں میں خدا بخش لائبریری کو جا کر دیکھیے اور معلوم کیجئے کہ یہ لائبریری اپنی کن کن خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اپنے تجربے کو اقتباس کی شکل میں تحریر کیجیے، یعنی ایک نوٹ تیار کریے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں شامل کرنے والے، اس کے علاوہ جو سب سے خاص ہے وہ یہ کہ اس سبق کے حوالے سے خدا بخش لائبریری کا ہم خلاصہ آپ کے درمیان رکھنے والے ہیں تاکہ آپ بخوبی طور پہ اس سبق کو سمجھ پائیں، اس کے تحریری شکل کو دیکھیں اور کم سے کم الفاظ کی اور آسانی کے ساتھ اس کے نوٹس بھی بنا پائیں۔ آپ تمام تر سوالات کو حل بھی کر سکتے ہیں۔
تو آپ اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں میں نے پوائنٹ دے کے ایک ایک چیزوں کو بڑے ہی سہل انداز میں پیش کیا ہے۔ مولوی بو علی خان یعنی خدا بخش خان کے پوری حیات و خدمات کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا کیا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ تحریر کر رکھا ہے، اس میں عام اس میں خاص اس کی نشاندہی بھی کر رکھی ہے مثلا۔ اس کے علاوہ تمام مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے، جو آپ اب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے، میں نے لگا رکھا ہے یہاں پہ۔ اس کے مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے، وہ بھی ترتیب دے دی ہے میں نے۔ اس کے بعد اس میں عام اور اس میں خاص کی نشاندہی کر کے الفاظ کو الگ الگ ترتیب دینا ہے۔ کالم الف سے کالم بے کو ملان کرنا۔ تمام سوالوں کے جواب ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے حوالے سے آپ کو کہیں کوئی دشواری نہ ہو، اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں شامل کرنے والے ہیں۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجیے گا، اور اب تک آپ نے اس چینل کو اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر دیجیے، اور اگر کوئی آپ کے سجھاؤ یا مشورے ہوں تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یقینی طور پہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے سبق کے حوالے سے پہلے سرسری مختصر طور پہ اس کی پورے کہانی یعنی مضمون کو سمجھتے ہیں کہ اس کہانی کے اعتبار سے اس میں کیا بتایا گیا ہے، تاکہ آپ کو بخوبی طور پہ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری یعنی خدا بخش لائبریری کے متعلق علم حاصل ہو جائے۔ اور یہ سوالات کمپٹیٹیو ایگزام وغیرہ میں بھی پوچھے جاتے ہیں، اس لیے بہت اہم ہے۔ آئیے مضمون کو ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری دنیا کی چند گنی چنی لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ اس کی شہرت خاص طور پر نادر مخطوطات کے معنی ناظرین ہوتا ہے، جو کتابیں ہاتھ سے لکھی گئی ہوں۔ خط مخطوطات، آپ دیکھیں گے مخطوطات میں خط آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے اندازہ لگائیں خط کیسے لکھی جاتی ہے، ہاتھ سے تحریر کی جاتی ہے۔ تو آپ بغیر کسی پریشانی کے آپ اس کو یاد کر لیں کہ مخطوطات یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، اور بیش بہا مطبوعات یعنی چھپی ہوئی کتابیں، بڑی تعداد میں چھپی ہوئی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ تو شہرت خاص طور پر نادر مخطوطات یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں جو بہت قدیم زمانے سے موجود ہیں، اور بیش بہا مطبوعات یعنی کہ بعد میں جو مشہور کتابوں کو ترتیب دیا گیا، چھاپا گیا۔ عربی، فارسی اور اردو میں تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ لائبریری ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ صرف ادب ہی نہیں، دوسرے تمام موضوعات یعنی ٹاپکس پر تحقیق کرنے والوں کا یہاں تانتا بنا رہتا ہے۔ یہ لائبریری دراصل مولوی محمد بخش کے خوابوں کی سنہری تعبیر ہے۔ یعنی خدا بخش جو ابھی آپ نام اس لائبریری کا پڑھ رہے ہیں، دیکھے ہوں گے یا پٹنہ میں آپ کبھی جائیں گے تو اس کو مشاہدہ کریے گا، دیکھیے گا، تو ان کے والد کا نام تھا مولوی محمد بخش۔ دراصل اس لائبریری کی بنیاد اپنے گاؤں چھپرا میں انہوں نے اسی نظریے سے رکھا تھا، تاکہ ایک ادارہ ہو جہاں پہ ہمارے آنے والی نسلوں کو سہولت فراہم ہو اور تعلیمی دور میں وہ بھی اس دور میں آگے نکل پائیں۔ تو اسی بنا پہ ان کی خواہش تھی، اور لیکن افسوس کہ وہ اس خواہش کو مکمل نہ کر سکے، اور 1876 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخرکار ان کے بیٹے نے یہ خواب کو مکمل کیا، پورا کیا، اور آج وہ عمارت خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کے دورہ ہیں اور اپنی بہترین طریقے سے کارکردگی انجام دے رہا ہے۔ یہ لائبریری دراصل مولوی محمد بخش کے خوابوں کی سنہری تعبیر ہے۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں عربی و فارسی کے بہت سارے مخطوطات و مطبوعات تھے۔ وہ انہیں عظیم آباد میں منتقل کر کے ایک ایسا کتب خانہ قائم کرنا چاہتے تھے جس میں لوگوں کے علمی ذوق کی ساری کتابیں مہیا ہوں، مگر انہیں اپنی زندگی میں یہ موقع نہیں ملا، اور 1876 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے خدا بخش خان نے اپنے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پٹنہ میں دریائے گنگا کے کنارے ایک کتب خانہ کی بنیاد ڈالی، اور والد کے جمع کیے ہوئے تمام مخطوطات اور مطبوعہ کتابیں اس کتب خانے میں رکھ دیں۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، مخطوطات یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، مطبوعہ یعنی جو چھپی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ کتب خانہ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کے نام سے مشہور ہوا۔ کس نام سے؟ تو خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری۔
बू अली खां की शोहरत खुदा बख्श खां के नाम से है। दरअसल बू अली को ही, उनका जो असल नाम था क्या था, बू अली खां, तो उन्हीं को खुदा बख्श खां के नाम से वो मशहूर हुए पूरी दुनिया में। खुदा बख्श खां के नाम से है। 2 अगस्त 1842 में, 2 अगस्त 1842 याद रखिएगा, 2 अगस्त 1842 में ज़िला छपरा के ओखी गांव, ज़िला छपरा के ओखी गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1861 में कोलकाता से हाई स्कूल पास किया और आला तालीम से फारिग होकर ज़िला जज के पेशकार की नौकरी कर ली। यानी ज़िला जज जो थे उनके पेशकार के तौर पे, यानी अहम कलर के हेड कलर के तौर पे वहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। 1881 में उन्हें खान बहादुर का खिताब मिला। खुदा बख्श खां हमेशा लाइब्रेरी के लिए किताबों और कलमी नुस्खों की फराहम में मशगूल रहे। फिर किताबों का इकट्ठा करना रफ्ता रफ्ता उनका ज़ाती शौक़ बन गया। यानी वो कोशिश करते कि अपने वालिद के ख्वाब को ताबीर करने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए किताबें जमा करना यकीनी तौर पे सही है, क्योंकि जब हम इसको तरतीब देंगे, जब हम एक नई इमारत की शक्ल देंगे तो इन तमाम किताबों को उसमें मुंतकिल किया जाएगा, जमा किया जाएगा। ये शौक़ जुनून की हद तक पहुँच गया था और उसके पस पर्दा सिर्फ वालिद की ख्वाहिश की तकमील थी। इसलिए उन्होंने दुनिया के बेशतर ममालिक से रब्ता किया और नायाब किताबों की ख़रीदारी शुरू कर दी। खुदा बख्श खां हैदराबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे। एक बार का वाक़या है, वह हाई कोर्ट से अपने घर वापस आ रहे थे कि उनकी निगाह एक दुकान पर पड़ी जहाँ कुछ पुरानी किताबें नज़र आईं। उन्हें इनमें कुछ काम की किताबें नज़र आईं। उनकी कीमत मालूम की। दुकानदार ने कहा अगर कोई दूसरा ख़रीदता तो वह इन तमाम रद्दी किताबों के 3 रुपये मांगता, मगर जब हुजूर लेना चाहते हैं तो यकीनन ख़ास बात है, लिहाजा इनकी कीमत 20 रुपये होगी। उन्होंने कीमत अदा कर दी। बाद में निज़ाम हैदराबाद इन किताबों के लिए 400 रुपये की पेशकश की, मगर बेकार, वह तो बिक चुकी थी। इस तरह 1888 में 80,000 रुपये की लागत से एक नई इमारत तैयार हुई। सारी किताबें करीने से अलमारियों में सजाई गईं। जब उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी की किताबें लगभग 8,000 हो गईं तो 1891 में इस लाइब्रेरी के दरवाज़े आवाम के लिए खोल दिए गए। इसका इफ्तिताह यानी उद्घाटन, इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एलियट ने किया। शुरू में इसका नाम ओरिएंटल लाइब्रेरी था, मगर आवाम को ये बात पसंद नहीं आई। जिस शख्स ने अपनी निजी दौलत, बेलौस मेहनत और अपनी तमाम ज़िंदगी इस लाइब्रेरी के लिए वक्फ कर दी हो, उसका नाम भी इस लाइब्रेरी से वाबस्ता होना चाहिए। लिहाजा इसका नाम खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी करार पाया। खुदा बख्श खां का इंतकाल 3 अगस्त 1908 में हुआ। उनका मज़ार लाइब्रेरी के अहाते में है। इस लाइब्रेरी को इस बात का फ़ख्र है, नाज है कि यहाँ कुरान शरीफ के बहुत से नायाब नुस्खे हैं। इसके अलावा फ़ारसी के मशहूर किताब शाहनामा, यूसुफ ज़ुलेखा, जहांगीरनामा, शहनशाहनामा, दीवान हाफिज़ वगैरह हैं। खुदा बख्श खां ने अपने खर्च से 2 मंजिला इमारत बनवाई। आज लाइब्रेरी इसी में 1934 में बिहार में ज़लज़ला आया। ऊपर मंजिल तहस नहस हो गई, मगर नीचे वाली मंजिल अपनी जगह पर रही। हुकूमत बिहार ने अपनी प्राइमरी मंजिल को तोड़कर, ऊपरी मंजिल को तोड़कर 36 छतें ठीक कराईं। 6 माह तक काम चलता रहा। सारी किताबें यंग मैन इंस्टीट्यूट में मुंतकिल कर दी गई। मरम्मत के बाद सारी किताबें फिर से असल इमारत में रख दी गईं। 1938 में हुकूमत बिहार ने एक नई खूबसूरत इमारत तामीर करवाई, जिसमें अक्सर से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। किताबें जब और बढ़ने लगीं तो 1949 में हुकूमत हिंद ने इस पर दूसरी मंजिल बनवाई, मगर बढ़ती तादाद के लिए जब ये इमारत भी नाकाफ़ी हो गई तो लाइब्रेरी की पुश्त यानी ऊपरी मंजिल पर 1983 में एक 6 मंजिला इमारत बनवाई गई। 6 मंजिला के माने नाजरीन 6 मंजिला।
बनवाई गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जगह भी नाकाफ़ी होगी और इसे कम से कम अभी 5 या 6 मंजिला एक और इमारत की ज़रूरत पड़ेगी या होगी। इस लाइब्रेरी का इंतज़ाम मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए नामज़द डायरेक्टर के ज़रिए होता है, यानी कि केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए से। खुदा बख्श खां के ख़ानदान का एक फ़र्द भी निगरां के तौर पर नामज़द होता है। वैसे लाइब्रेरी में उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं आता, सिर्फ सालाना तकरीब में शिरकत के लिए खुदा बख्श खां के पोते जनाब शरफुद्दीन खां कलकत्ता से तशरीफ़ लाते हैं। सालाना तकरीब की तारीख़ 2 अगस्त है। इस लाइब्रेरी की किताबें और मखतूतात इंटरनेट से भी मुंसलिक हैं और इसलिए भी फ़र्द कहीं से भी इन किताबों और मखतूतात यानी हाथ से लिखी हुई किताबों का मुताला कर सकते हैं। सरदस्त इस लाइब्रेरी की मरम्मत जारी है। इसमें एक बड़ा सा रीडिंग रूम है जो एयर कंडीशंस है, रोशनी हर वक्त रहे इसके लिए एक बड़ा सा जनरेटर लगाया गया है। जगह जगह साफ पानी का इंतज़ाम किया गया है। लेक्चर हॉल में नया कारपेट बिछाया गया है। इस लाइब्रेरी में बाहर से आने वालों के लिए ठहरने का माकूल इंतज़ाम है। इमारत के करीब ही एक कैंटीन भी है। इस लाइब्रेरी में दूर दराज के मुल्कों से भी लोग मखतूतात देखने और उनकी नकल लेने आते हैं। खुदा बख्श खां की इस अनमोल अतिया यानी देन और कौमी वर्से को महफूज रखना हम सब हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ है। तो इस मज़मून को आपने सुना जो मैंने तहरीरी शक्ल पे किताब के हवाले से, अब शामिल निशाब के हवाले से इस मज़मून को रखा। आइए अब इस मज़मून के हवाले से हम खुलासा देखते हैं, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के माने और तरतीबवार सब चीज़ें देखेंगे। सबक 5 खुदा बख्श लाइब्रेरी खुलासा सिलसिलेवार तरीके से इस तरह है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी में इसको पहले इस तरीके से हम देख रहे हैं कि खुदा बख्श लाइब्रेरी में कुरान शरीफ के नायाब नुस्खों के अलावा बेशुमार मखतूतात यानी हाथ से लिखी हुई किताबें और मतबूआत छपी हुई किताबें मौजूद हैं। ये चीज़ें आपने जान ली। उसके बाद है अदब के अलावा यानी लिटरेचर साहित्य के अलावा दीगर मौज़ूआत पर तहक़ीक़ यानी रिसर्च करने वाले, अध्ययन अध्यापन करने वाले, ठीक है, शोध करने वालों के लिए यहाँ तांता लगा रहता है। काफ़ी बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात या जो रिसर्चर हैं वो यहाँ जाते हैं, किताबों का मुताला करते हैं। यहाँ उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, प्राकृत वगैरह ज़बानों की किताबें मौजूद हैं, जिसमें मशहूर किताबें शाहनामा, यूसुफ ज़ुलेखा, जहांगीरनामा, शहनशाहनामा, दीवान हाफिज़ वगैरह हैं। ये लाइब्रेरी दरअसल मौलवी मोहम्मद बख्श के ख्वाबों की सुनहरी ताबीर है, जिनका इंतकाल 1876 में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि मौलवी मोहम्मद बख्श के बेटे बू अली खां यानी इनके बेटे का क्या नाम था, बू अली खां, और इन्हीं को खुदा बख्श खां के नाम से जाना जाता है। आप परेशान न हो, न ही कोई कन्फ्यूज़न रखना है, ठीक है ना। बू अली खां को ही खुदा बख्श खां के नाम से जाना जाता है, ने वालिद के ख्वाब को मुकम्मल कराया। आइए अब हम मुख्तसर तौर पे बू अली खां यानी खुदा बख्श खां के हवाले से जान लें क्या बातें हैं। तो इनके वालिद का नाम क्या है, मौलवी मोहम्मद बख्श। क्या नाम है, मौलवी मोहम्मद बख्श। पैदाइश 2 अगस्त 1842 में ज़िला छपरा के ओखी गांव में हुई। ज़िला छपरा के ओखी गांव में खिताब 1881 में खान बहादुर का मिला। 1881 में खान बहादुर का खिताब मिला। इंतकाल 3 अगस्त 1908 को हुआ। 3 अगस्त 1908 को इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद इनको तदफीन यानी इनकी मिट्टी इनको इसी लाइब्रेरी के अहाते में इनको मुदफिन किया गया, ठीक है। उसके बाद मुलाजमत इन्होंने हैदराबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे किया। इसके बाद 1891 में इस लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की तादाद 8000 थी। इस किताबों की तादाद कितनी थी, 8000। सालाना तकरीब की तारीख 2 अगस्त है। इसमें एक रीडिंग रूम और लेक्चर हॉल भी मौजूद है।
ٹھیک ہے، ریڈنگ روم اور لیکچر ہال، یا جہاں پہ کوئی پروگرام وغیرہ یا 2 اگست کو جو سالانہ تقریب ہوتی ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس لائبریری میں باہر سے آنے والوں کے لیے ٹھہرنے کے لیے معقول انتظام بھی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم مضمون کے مختصر طور پہ آسان انداز میں سہل طریقے سے اس کو خلاصہ ہم نے دیکھا۔ آئیے اب اس میں عام یعنی اس میں نکرہ، اس کو کامن ناؤن یا جاتی واچک سنجھا کہتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اردو کی بہت ساری قواعد کی بنیاد سے چیزیں یاد کرتے ہیں تو وہ لمبے وقت تک ہمیں یاد نہیں رہ پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتانے والے نے، ہمارے استاد یا معلم نے ہمیں اس طریقے سے نہیں بتایا جس میں ہم بخوبی طور کو یاد کر سکیں کانسیپٹ کے اعتبار سے۔ تو میں نے اس طریقے سے بتایا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہندی اور انگلش کے اعتبار سے بھی سمجھے تاکہ وہ لمبے وقت تک ہمارے ذہن میں محفوظ رہے۔ اس میں خاص یعنی اس میں مرفع، پراپر ناؤن جس کو کہا جاتا ہے، عموماً پراپر ناؤن یا ویکتی واچک سنجھا جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو وہی خاص چیزیں ہیں۔ اس میں عام اور اس میں خاص کی پہچان کرنی ہے۔ تو اس میں عام دیکھیے کیا ہوتا ہے، عام طور پر یعنی جاتی واچک سنجھا۔ اب گھر ہے تو گھر پرانا ہے، ٹوٹا ہے، پھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی عالیشان گھر ہے تو وہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے اطہر کا گھر، شاداب کی حویلی، تو یہ خاص ہو جائے گا، اس لیے اس میں مرفع کہا جاتا ہے، پروپر ناؤن۔ اب اس میں عام میں سمجھتے ہیں لڑکی، ایک جاتی کا بودھ ہو رہا ہے، معلوم چل رہا ہے، اطلاع مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لڑکی کیسی ہے، کون ہے، پتہ نہیں۔ تو اس میں کہے کہ اس میں خاص میں کیا ہوگا، پروپر میں شہرت، فروزہ، سونی، یہ سب نام ہو گیا، اور عموماً نام کو ہی اس میں خاص کہا جاتا ہے، آپ سمجھے۔ تو اس میں عام میں دیکھتے ہیں ندی۔ اب ندی کون ندی ہے، بڑی ندی، لمبی ندی، چوڑی ندی، کہاں سے کہاں تک بہنے والی ندی، کن کن شہروں سے ہو کر نکلنے والی ندی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ جمنا، گنگا، نرمدا وغیرہ، تو یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ اسی ندی کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں خاص ہو گیا، اس میں مرفع ہو گیا۔ اس میں عام یعنی اس میں نکرہ میں دیکھتے ہیں کہ پہاڑ، اب کون سے پہاڑ کی بات ہو رہی ہے معلوم نہیں چل رہا ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ کیمور کی پہاڑی، ہمالیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسکول میں کون سا اسکول پتہ نہیں ہے، نہ معلوم ہے۔ تو اس میں جب ہم کہیں اس میں خاص کے ترتیب کے اعتبار سے کہ مڈل اسکول نوادہ آ رہا، تب آپ بخوبی طور پہ اندازہ کر لیں گے کہ ہاں یہ اسکول ہے پراپر۔ لوگ، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جابر انصاری، سوہن، ندیم وغیرہ، تو آپ یقینی طور پہ اس شخص کے متعلق پراپر ناؤن یعنی جاتی ویکتی واچک سنجھا سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کو بخوبی طور پہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی یعنی پڑھیے اور سمجھیے۔ شہرت یعنی نام یا مقبولیت، تحقیق یعنی کسی چیز کی چھان پھٹک کرنا، پتہ کرنا، معلوم کرنا۔ موضوع، سبجیکٹ، منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ مخطوطہ، ہاتھ سے لکھی ہوئی پرانی کتابیں وغیرہ۔ مطبوعہ، چھپی ہوئی کتابیں۔ ابتدائی یعنی شروع کی یا شروع میں۔ تکمیل یعنی پورا کرنا۔ بیشتر یعنی زیادہ تر۔ قرینے سے، قاعدے سے، سجا کر۔ انتقال یعنی موت۔ احاطہ یعنی باؤنڈری۔ تہس نہس یعنی برباد یا تباہ۔ پشت یعنی پیٹھ یا پشت۔ نایاب یعنی بہت نادر، کہیں نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد ہے سردست یعنی فی الحال یا ان دنوں۔ انمول، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، کوئی قیمت نہ دی جا سکے، یعنی بیس قیمتی، ٹھیک ہے۔ اب ہے محفوظ یعنی حفاظت میں۔ فرد یعنی آدمی یا شخص۔ تو یہ آپ مشکل الفاظ دیکھ رہے تھے سبق کے حوالے سے۔ آئیے اب صحیح اور غلط کی پہچان دیکھتے ہیں جملے کے اعتبار سے۔ خدا بخش خاں سے 3 اگست 1842 میں چھپرا کے ایک گاؤں اوکھی میں پیدا ہوئے، تو یہ غلط ہے، چونکہ 2 اگست 1846 میں پیدائش کا جو تاریخ ہے عموماً، ایک منٹ معاف کریے گا، 2 اگست 1842 ہے، لیکن 2 اگست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط جملہ ہے، تو 3 اگست نہیں بلکہ 2 اگست کی پیدائش، اس لیے غلط ہے۔
اس کے بعد ہے خدا بخش لائبریری جمنا کے کنارے اشوک راجپتھ پر واقع ہے، غلط ہے، گنگا کے کنارے واقع ہے، چونکہ پٹنہ شہر کیا ہے، گنگا کے کنارے پہ بسا ہوا ہے۔ خدا بخش لائبریری مخطوطات اور قلمی نسخوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، تو یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا بخش الہ آباد میں منصف کے عہدے پر فائز تھے، غلط ہے۔ یہ لائبریری صوبائی حکومت کے تحت کام کرتی ہیں، غلط ہے۔ یہ مرکزی حکومت یعنی کیندر سرکار، بھارت سرکار کے طرز پہ کام کرتی ہے، وہاں کا ایک ڈائریکٹر یہاں نامزد ہوتا ہے اور وہی اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ آئیے اب مندرجہ الفاظ سے جملوں میں ترتیب دیکھتے ہیں۔ مخطوطہ، کتاب، علم، نایاب، منصف، پشت اور تقریب۔ مخطوطہ، خدا بخش لائبریری میں قدیم زمانے کے بہت سے مخطوطہ بھی موجود ہیں۔ کتاب، دیوان غالب ایک مشہور کتاب ہے۔ علم، ہمیں بہتر علم حاصل کرنی چاہیے۔ نایاب، خدا بخش لائبریری میں قرآن شریف کے نایاب نسخے موجود ہیں۔ منصف، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہترین منصف ہیں۔ منصف کے معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا، منصف کے معنی انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پشت یعنی لائبریری کے پشت پر نئی منزل تعمیر ہوئی، پشت کے معنی اوپری حصہ یا پیٹھ۔ تقریب، خدا بخش خاں کے پیدائش کے موقع پر ہر سال لائبریری میں تقریب منعقد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس جملے کو اور چھوٹا آپ کر سکتے ہیں، 15 اگست کو ہم ہر جگہوں پر تقریب ہوتی ہے یا منعقد کی جاتی ہے۔ اس میں نکرہ اور اس میں مرفع کی نشاندہی کرنی ہے، جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کو ترتیب سے لکھنا ہے، یعنی اس میں عام کو الگ کرنا ہے، اس میں خاص کو علیحدہ کرنا ہے۔ تو اس میں عام میں نے بتایا کہ ایک جاتی واچک سنجھا ہوتا ہے، ایک گروپ یا گروہ کی بات کی جاتی ہے۔ تو کتب خانہ یعنی پستکالیہ، لائبریری، اب کس پستکالیہ یا کس لائبریری کی بات کی جا رہی ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں بولا جائے خدا بخش لائبریری تو آپ بخوبی طور پہ انداز لگا لیں کہ یہ پارٹیکولر ایک خاص وشیش نام لیا جا رہا ہے۔ اب ہے اس میں عام مخطوطہ، ٹھیک ہے، یعنی چھپی ہوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، اور پھر دوسری جانب کہا جائے دیوان غالب، تو یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ غالب نے اپنے شعر و شاعری کا ایک مجموعہ پیش کیا ہے، اسی کا نام دیوان غالب ہے، ٹھیک ہے۔ ندی، اب کس ندی کی بات ہے معلوم ہی نہیں ہے، تو جمنا کہا جائے تو اس میں خاص ہو گیا، جمنا ندی ہو تب بھی اس میں خاص ہوگا۔ کالم الف کو الف بے سے ملان کرنا ہے، میں نے ترتیب دے رکھا ہے، آپ اس کو بخوبی سمجھ لیں۔ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں، خالی جگہ سامنے ہے، واقع ہے، موجود ہے۔ خدا بخش خاں چھپرا میں تو پیدا ہوئے تھے۔ 1891 میں یہ لائبریری تو صحیح ہوگا اس کا، عوام کے لیے کھول دی گئیں، ٹھیک ہے۔ 1934 میں بہار میں بھیانک زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے، زلزلہ، بھوکمپ۔ تو سوالوں کے جواب دیکھیے۔ خدا بخش خاں کو خاں بہادر کا خطاب کب ملا؟ جواب ہے خدا بخش خاں کو خاں بہادر کا خطاب 1881 میں ملا۔ کب ملا؟ 1881 میں ملا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے خدا بخش لائبریری میں کس طرح کی کتابیں ہیں؟ تو جواب ہے خدا بخش لائبریری میں ہندی، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، پراکرت، قرآن شریف کے نایاب نسخے، مخطوطہ اور مطبوعات وغیرہ کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھتے ہیں، خدا بخش خاں کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے خدا بخش خاں کا انتقال 3 اگست 1908 کو ہوا۔ کب ہوا؟ 3 اگست 1908 کو، 3 اگست 1908 کو۔ اب اس سے دیکھیے ایک بڑا چیز آپ کو بتا دیں، 2 اگست 1842 کو پیدا ہوئے، 2 اگست 1842 کو پیدا ہوئے اور 3 اگست 1908 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں کون کون سی مشہور کتابیں ہیں؟ جواب ہے یہاں شاہ نامہ، یوسف زلیخا، جہانگیر نامہ، دیوان حافظ، شہنشاہ نامہ وغیرہ مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے خدا بخش خاں کا مزار کہاں ہے؟ جواب خدا بخش خاں کا مزار خدا بخش لائبریری کے احاطے میں ہی موجود ہے۔
ٹھیک ہے، ان تمام سوالوں کے جواب آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اسے آپ شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب تک بھی پہنچ جائے، اور خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کے حوالے سے تمام سوالوں کے جواب اور قواعد کے حصے سے ان کو بھی مستفیض ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کو لائک کر دیجیے گا۔ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور ساتھ ہی اس لنک کو شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے کوئی مشورے، سوال یا کسی اس سبق کو سمجھنے یا کسی اور سبق کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں تو آپ بخوبی طور پہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے تمام تر سوالات و جوابات کو آپ کے یہاں پیش کی جائے گی اور اس کے حل تلاش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اطلاع دے دی کہ 7ویں جماعت کی اردو کتاب فروزہ کا ہمارے یوٹیوب چینل یعنی انصاری سر آن لائن کلاسز پر پلے لسٹ دستیاب ہو چکا ہے۔ آپ دوسرے درجات کی کتابیں بھی وہاں جا کے تمام کتابوں کے نوٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سلسلے وار سبق کے حوالے سے ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ 5واں سبق ہے، تو پھر اگلی طریقے سے ہم سلسلے وار ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا، اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب خیر۔